کچھ لوگ مرنے کے بعد صرف جائیداد چھوڑتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی وراثت چھوڑ جاتے ہیں جو صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو بینک بیلنس دیتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ایسا وقار دے جاتے ہیں جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے خزانے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سبق آموز کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام کسی اخبار میں نہیں آیا، جس کی تصویر کسی بڑے بینر پر نہیں لگی، جس کے پاس کوئی فیکٹری، کوئی پلازا، کوئی بنگلہ نہیں تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی نسلوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ قصہ ہے بابا رحیم کا۔ 40 سال تک ایک سرکاری اسکول میں چپڑاسی رہے، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی اختیار، نہ کوئی خاص پہچان۔ صبح سب سے پہلے اسکول آتے، دروازے کھولتے، کلاس روم صاف کرتے، بچوں کے لیے پانی بھرتے اور شام کو سب سے آخر میں دروازہ بند کر کے جاتے۔ ان کی زندگی سادہ تھی مگر ان کی نیت بہت بلند تھی۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فائل تھی جس میں ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی، وہی ریٹائرمنٹ کے پیسے جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے اب سکون کا وقت ہے، اب اپنے لیے جیو۔ محلے والوں نے کہا رحیم بھائی اب اپنا گھر پکا کر لو، کسی نے کہا بیٹی کی شادی کے لیے کچھ جمع کر لو، کسی نے مشورہ دیا زمین خرید لو، کل کام آ جائے گی، اور بابا رحیم بس خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ایک دن اسکول آئے، پرنسپل کے کمرے میں گئے اور آہستہ سے کہا سر میں اپنی پوری رقم اسکول کی لائبریری پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ہنسی آئی۔ کسی نے کہا رحیم صاحب یہ کیسا سودا ہے، کسی نے کہا یہ تو خسارے کا کام ہے، کسی نے طنز کیا آپ کے بچے بھوکے رہیں گے اور آپ کتابوں پر پیسے لگا رہے ہیں۔ لیکن بابا رحیم کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ افسوس، نہ شرمندگی، بس ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا میں اپنے بچوں کے لیے دولت نہیں چھوڑ رہا، میں ان کے لیے اعتماد چھوڑ رہا ہوں۔ بابا رحیم نے اپنی زندگی کی کمائی اپنے لیے نہیں لگائی شاید، بلکہ علم کے چراغ جلانے کے لیے لگا دی۔ اس وقت ان کے اپنے بچے جوان ہو رہے تھے، گھر میں سادگی تھی، کبھی کبھی فاقہ بھی ہوتا، مگر ایک چیز کبھی نہیں ہوئی، بابا رحیم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ان کے بچوں نے دیکھا ان کا باپ غریب اور تنگ دست ہو سکتا ہے مگر بے وقار نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان بچوں نے سیکھ لیا کہ عزت مانگی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ بابا رحیم نے انہیں بینک بیلنس نہیں دیا، پراپرٹی نہیں دی، بلکہ ایک ایسا برانڈ نیم دے دیا جس کی بنیاد کردار تھی، ایمانداری تھی اور قربانی پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں جب وہ بچے کاروبار میں آئے تو منڈی کے بڑے بڑے تاجر ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف تاجر کے بیٹے نہیں تھے، وہ بابا رحیم کے بیٹے تھے۔ یہی ہے اصل سرمایہ کاری، یہی ہے اصل وراثت، یہی ہے وہ پیغام جس پر یہ اردو اخلاقی کہانی بنی ہے۔ آپ نے مجھ سے کامیابی کا راز پوچھا ہے نا، تو سچ بتاؤں میرے ذہن میں فیکٹری نہیں آئی، میرے ذہن میں میرے ابا آ گئے۔ یہ جو آپ کو آج مشینیں چلتی نظر آ رہی ہیں، یہ جو شور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ سب مجھے اس خاموشی کی یاد دلا رہا ہے جس میں میرے ابا نے ہمیں بڑا کیا۔ ہم نے آج کامیابی دیکھی ہے مگر مجھے وہ دن یاد آ گئے جب گھر میں کئی بار فاقہ ہو جاتا تھا۔ امی خاموشی سے برتن رکھ کر دیتی اور ابا مسکرا کر کہتے بیٹا بھوکا رہ لینا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ آپ کو یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے وہ پرانی سائیکل یاد آ رہی ہے جس پر وہ ہر روز اسکول جاتے تھے، بارش ہو یا دھوپ، گرمی ہو یا سردی، وہ سائیکل نہیں چھوڑی اور اصول بھی نہیں چھوڑے۔ اور یہ بنگلہ یہ مجھے فخر دیتا ہے مگر دل کو چھوتا ہے، وہ تنگ سا کمرہ جس میں ہم بہن بھائی پلے بڑھے۔ نہ شکایت ہوتی تھی نہ شکوہ تھا، بس ایک زندگی سادہ تھی اور مضبوط تربیت۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو آپ کو شان نظر آ رہی ہے وہ اصل میں کل کی قربانیوں کا عکس ہے۔ کامیابی کبھی ایک دن میں نہیں بنتی، وہ برسوں کے صبر، خاموش برداشت اور خودداری سے جنم لیتی ہے۔ یہ فیکٹری میری محنت کا نتیجہ ہو سکتی ہے مگر اس محنت کی بنیاد میرے باپ کی قربانی ہے۔ اس لیے لوگ مجھ پر میرے پیسوں کی وجہ سے نہیں، میرے باپ کے نام کی وجہ سے بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بات بابا رحیم کے بیٹے نے فیکٹری کے افتتاح کے موقع پر میڈیا کو کہی۔ کامیابی وہ نہیں جو سٹیج پر دکھائی دے، کامیابی وہ ہوتی ہے جو برسوں پہلے خاموشی سے برداشت کی جاتی ہے۔ جب بابا رحیم نے لائبریری بنوائی تھی تو انہوں نے اسے اپنی عظمت نہیں بنایا، اسے اپنی ذمہ داری سمجھا۔ وہ گھر آ کر بڑے سادہ انداز میں بولے بیٹا جو میں نے دیا وہ میرا تھا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے راستہ صاف کیا ہے، اب تم نے خود چلنا ہے۔
یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نسل کے لیے مستقبل کا نقشہ تھا۔ ان کے بچوں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ ابا ہمیں سہارا نہیں دے رہے، ابا ہمیں مضبوط بنا رہے ہیں۔ گھر میں آسائشیں نہیں تھیں مگر عزت تھی، کھانے میں تنوع نہیں تھا مگر شکر تھا، کپڑوں میں فیشن نہیں تھا مگر وقار تھا۔ بابا رحیم اکثر کہتے، غربت کوئی جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ انسان اپنی خودداری چھوڑ دے۔ یہی جملہ ان کے بچوں کی تربیت میں ایک ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچے بڑے ہوئے، پہلے انہوں نے محنت سیکھی، پھر اعتماد، پھر کاروبار اور خودداری۔ جب وہ مارکیٹ میں گئے تو ان کے پاس سرمایہ تو کم تھا مگر اعتبار بے حد تھا۔ لوگ کہتے یہ بابا رحیم کے بیٹے ہیں، یہ تو دھوکہ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں بابا رحیم کی ایک نیکی جادوئی بن گئی۔ ایک نیکی 100 دروازے، ایک قربانی 1000 راستے۔ جب کبھی کاروبار میں رکاوٹ آئی، کوئی نہ کوئی مدد غیب سے کھلتی محسوس ہوئی، کوئی مشورہ بن کر، کوئی تعاون بن کر، کوئی اعتماد بن کر۔ یہ وہ برکت تھی جو نہ بینک سٹیٹمنٹ میں لکھی جاتی ہے، نہ حساب کی کتابوں میں، مگر پوری زندگی کو سنبھال لیتی ہے۔ قربانی آپ کو فقیر نہیں بناتی، قربانی قدرت کو آپ کا قرض دار بنا دیتی ہے، اور قدرت ہمیشہ سود سمیت واپس لوٹاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا رحیم کے بچوں کی تھوڑی سی محنت بڑے بڑے نتیجوں میں بدلنے لگی، اور یہ اس نیکی کا صلہ تھا جسے دنیا قسمت سمجھتی ہے، اور حقیقت میں وہ کردار کا انعام ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی دینا سیکھا تھا۔ بابا رحیم کی ایک قربانی نے ان کے پورے خاندان کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا دیا۔ نیکی جب نسلوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ خوشحالی بن کر واپس لوٹتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما، وہ شخص جسے لوگ کبھی ایک عام سا چپڑاسی کہتے تھے، آج وہ ایک پورے خاندان کی بنیاد بن چکا تھا۔ بابا رحیم اب بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید، ہاتھوں میں لرزش، مگر آنکھوں میں وہی سکون تھا جو اس دن تھا جب انہوں نے لائبریری کے لیے اپنی زندگی کی کمائی دے دی۔ وہ اکثر اپنے پوتوں کو اپنے پاس بٹھاتے، کتاب کھلواتے اور بس اتنا کہتے، بیٹا علم سب سے بڑی طاقت ہے اور کردار اس طاقت کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے لیے بڑھاپا لاچاری نہیں تھا، کسی ہسپتال کی خاموشی میں نہیں گزرا، بلکہ عزت، سکون اور شکر گزاری کے ساتھ گزرا۔ انہیں دوا کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ یہی تو اصل خوشحالی ہے، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ بابا رحیم نے اپنے بچوں کو صرف کمائی کا ہنر نہیں سکھایا، انہوں نے انہیں انسان بننے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے ان کے بیٹے جب بھی کسی کی مدد کرتے تو اپنے نام سے پہلے بابا رحیم کا نام یاد رکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ صدقہ میرے باپ کے نام کا ہے، کیونکہ جو کچھ میں ہوں وہ میرے باپ کی ترکیبیت کی وجہ سے ہوں۔ یہ ہے وہ بے نام وراثت جو کسی رجسٹری میں نہیں لکھی جاتی، جو کسی وصیت نامے میں نہیں ملتی مگر نسلوں کے نصیب بدل دیتی ہے۔ یہی وہ دولت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور یہی وہ سرمایہ ہے جو زندگی کی کہانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو دولت نہیں کردار دے کر جاتے ہیں، وہی اصل میں دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، بابا رحیم کی یہ اردو مورل سٹوری ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ پیسہ برا ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو آپ اپنے کردار میں جمع کرتے ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو آپ اپنی نسلوں کو دے کر جاتے ہیں۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں میرے بچوں کو کیا ملے گا، لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے میرے بچوں کو میں کیا بنا کر جاؤں گا۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی بابا رحیم ہے، کوئی ایسا خاموش ہیرو جو بغیر شور مچائے کسی کی زندگی آسان بنا رہا ہو؟ اگر ہے تو اس کا نام ضرور کمنٹس میں لکھیں، کیونکہ اصل ہیرو وہ نہیں ہوتے جو سٹیج پر کھڑے ہوں، اصل وہ ہیرو وہ ہوتے ہیں جو دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ قصہ مختصر صرف کہانیاں نہیں سناتا، یہ خودداری، کردار اور ایک اچھا انسان بنانے کی تحریک ہے۔ ہم ایسی کہانی سناتے ہیں جو سوچ بدل دیں، کیونکہ مثبت معاشرہ کہانیوں سے بنتا ہے۔ اگر یہ کہانی دل کو لگی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں قصہ مختصر کو، کیونکہ یہاں کہانیاں دل بدلنے آتی ہیں۔ اگلی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک باپ جو 30 سال پردیس میں محنت کرتا رہا، جس نے اولاد کی ہر خواہش اپنی نیند قربان کر کے پوری کی، آج وہی باپ اپنے ہی گھر سے خاموشی سے نکلنے کا فیصلہ کرے گا۔